معزز دوستو، دنیا کا سب سے بڑا دیو ہیکل جانور ڈائناسور کو مانا جاتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے دیو ہیکل جانور بھی موجود ہے جسے دیکھ کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ایسے 5 عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو ہر کوئی اپنے لحاظ سے منفرد ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ نمبر 5، میگالانیا۔ 1859 میں رچرڈ اون نے سب سے پہلے ڈسکرائب کیا کہ میگالانیا چپکلی آسٹریلوی پلائسٹوسین رہائش گاہوں میں رہنے والی ایک قسم ہے جو کھلے جنگلات اور گھاس کے میدانوں میں رہا کرتی تھی۔ یہ لمبی دیو ہیکل چپکلی تقریباً 30,000 سال پہلے روئے زمین سے تلف ہو گئی تھی، جو کہ سائز کے لحاظ سے کافی بڑی تھی، جس کی تخمینہ لمبائی 3.5 میٹر سے لے کر 7 میٹر کے درمیان تھی، اور ان کا وزن 97 kg سے لے کر 1940 kg تک تھا۔ میگالانیا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا رہن سہن کوموڈو ڈریگن سے ملتا جلتا ہے۔ ماہرین کو دیو ہیکل چپکلیوں کے سب سے کم عمر چپکلی تقریباً 50,000 سال پرانی باقیات بھی ملی ہے، جسے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید آسٹریلیا کی قدیم مقامی لوگوں کا سامنا بھی اس میگالینا کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اس دیو ہیکل چپکلی کی باقیات برٹش میوزیم میں موجود ہے، جو 3 قسم کی ریڑھ کی اڑیوں پر مشتمل ہے، جو کہ ایسٹ آسٹریلیا میں مورٹن کے مغرب میں کونڈیمی ریور میں دریافت کیے گئے تھے، اور اس کا نام میگالینا رچرڈ اون نے رکھا تھا، جس کا مطلب انیشینٹ گریٹ رومن ہے۔ میگالینا کے معدوم ہونے کے بارے میں کافی نظریات موجود ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیپراٹوڈن اور پراکوپوٹوڈن کے مرنے کے بعد اتنے بڑے رینگنے والے جانوروں کو برقرار رکھنے کے لیے کافی خوراک نہیں تھی، اور ایک اور نظریے کے مطابق کہ سب سے پہلے انسان جنہوں نے آسٹریلیا کو آباد کیا تھا تو انہی لوگوں نے اس دیو ہیکل چپکلی کو ختم کر دیا تھا۔ نمبر 4، ٹائٹانو بوہا۔ ٹائٹانو بوہا کا مطلب ہے ٹائٹینک بوہا، جو کہ دیو ہیکل سام کی ایک معدوم نسل ہے جو نئی دنیا کے درمیانی اور آخری ادوار میں نارتھ ایسٹ کولمبیا میں رہا کرتے تھے۔ ٹائٹانو بوہا کو 2000 کی دہائی میں فلوریڈا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے دریافت کیا تھا۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس دیو ہیکل سام کی لمبائی تقریباً 12.8 میٹر تھی، اور اس کا وزن 1135 کلو گرام تھا۔ جب 2002 میں یونیورسٹی آف فلوریڈا کے اسٹوڈنٹ نے کانوں کی مہم کے دوران کچھ دیو ہیکل سانپوں کی پسلیاں دریافت کی تو ان کا ریسرچ 2004 تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں ٹائٹانو بوہا کو غلطی سے مگرمچھوں کے صف میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے باقیات فلوریڈا میوزیم آف نیچرل ہسٹری میں لے جایا گیا، جہاں 2009 میں کینیڈا، امریکہ اور پاناما سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے اس پر ریسرچ شروع کی، اور اس ٹیم کی سربراہی جیسن جے نے کی، اور کافی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ ڈسکرائب کیا کہ یہ دیو ہیکل سانپ کا نسل ہے، اور ٹائٹانو بوہا کو سانپوں کے صف میں شامل کر دیا گیا۔ اور بعد میں اس کی کھوپڑی کی اڑیوں کی دریافت سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ مچھلیوں کی شکار میں بھی زیادہ مہارت رکھتی تھی۔ ٹائٹانو بوہا تقریباً 58 سے 60 ملین سال پہلے مر گئے تھے، اور ماہرین اس کے مرنے کا تعلق موسمیات کی تبدیلی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آب و ہوا ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے بڑے سائز کے سانپ اور دوسرے رینگنے والے جانور اپنا میٹابولزم کو برقرار نہ رکھ سکی، جس کی وجہ سے ان سانپوں کی نسل کشی ہو گئی۔ نمبر 3، کیلنکن برڈ۔ کیلنکن برڈ کو اگر دہشت گردی کا پرندہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنی لمبی چونچ کی وجہ سے بے رحمی سے دوسرے جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ یہ دیو ہیکل پرندہ 15 ملین سال پہلے وسط مایوسین ارجنٹائن میں رہتا تھا۔ اس کے باقیات آئی اسکول گلیمیرو اگیرو زبالا کے اسٹوڈنٹس نے کیمولا میں دریافت کیے تھے۔ اس پرندے کے تنگ کمر اور چھوٹے چھوٹے پنکھ تھے، اور کافی بڑی کھوپڑی تھی جس میں لمبی کمپریسڈ چونچ لگی ہوئی تھی۔ کیلنکن کی کھوپڑی کی لمبائی 28 انچز تھی اور چونچ کی لمبائی 80 انچز پر مشتمل تھی۔ کیلنکن کی ٹانگ کی اڈی کی لمبائی 437 انچز لمبی تھی، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ 9 فیٹ 18 انچز تھی، اور وزن 100 کلو گرام سے بھی زیادہ تھا۔ کیلنکن برڈز اڑنے کی بجائے 56.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا تھا۔ اس پرندے کی نسل کشی بھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی تھی۔
नंबर 2, किरकोरोलोडन मेगालोडन। किरकोरोलोडन मेगालोडन ने तकरीबन 17 मिलियन से लेकर 30 लाख साल पहले तक समंदरों पर हुक्मरानी की है। ये देवहैकल जानवर शार्क का एक किस्म है। आज तक का वह समुद्री जानवर जो बड़े पैमाने पर मेगालोडन से भी ज्यादा वजनी है और उसका नाम ब्लू व्हेल है, जिसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है, जो मेगालोडन से भी डबल है। मेगालोडन के जिस्म की तरह मुंह भी बहुत बड़ा था और वो इतना बड़ा था कि वो 7 कड़े 2 इंसानों को एक टाइम में निगल सकता था। मेगालोडन शार्क के बड़े दांत नॉर्थ कैरोलिना में दरियाफ्त किए गए थे, जो कि एक म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाकी देवहैकल जानवरों की तरह मेगालोडन शार्क भी मौसम की तब्दीली की वजह से अपनी नस्ल को आगे बरकरार ना रख सकी और आखिरकार ये मादूम हो गए। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि आखिरी मेगालोडन कब मर गया होगा, लेकिन नए शवाहिद से मालूम होता है कि कम से कम 3.6 मिलियन साल पहले तक मौजूद रहे थे। नंबर 1, लियाटन मिलवेला। लियाटन मिलवेला वेल की एक मादूम नस्ल है जो कि मौजूदा दौर में मौजूद नहीं है। ये 12 से 13 मिलियन साल पहले धरती पर रहती थी। कई माहिरीन का कहना है कि लियाटन वेल ने मेगालोडन को खाया है क्योंकि इनके दांत मेगालोडन से काफी बड़े थे, जिनकी लंबाई 1 फुट से भी ज्यादा थी, और ये एक ऐसी वेल थी जो दूसरे वेल को कहा जाती थी। लियाटन वेल के बाकियात 1676 में पेरू के साहिली सहरा में दरियाफ्त किए गए थे, जो कि नीदरलैंड में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसकी 3 मीटर लंबी खोपड़ी की साइज की बुनियाद पर लियाटन के जिस्म की लंबाई तकरीबन 13 से 16 मीटर थी। लियाटन जैसी वेलें इब्तिदाई प्लेटोसीन के जरिए मादूम हो गई थी, जो मुमकिना तौर पर ठंडक में इजाफे की वजह से वेल की साइज में इजाफा और तनाव में कमी वाक़या हुई और वो छोटी वेलों के साथ मादूम हो गई, जिन्हें वो खिलाती पिलाती थी।